الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام قرآن پاک ترجمہ و تفسیر کے ساتھ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 6 تک پچھلے پروگرام میں ہم نے سننے، پڑھنے، سمجھنے کی سعادت پائی تھی۔ اللہ تعالی ہمیں حق کو حق کہنے، حق سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، باطل کو باطل کہنے، اسے باطل سمجھنے اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کے مکرم شفیع محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ناظرین اکرام، سورہ آل عمران جاری ہے اور آج آیت نمبر 7 سے اس کے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب وأخر متشابہات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب۔ ترجمہ: وہی ہے جس نے تم پر یہ کتاب اتاری، اس کی کچھ آیتیں صاف معنی رکھتی ہیں، وہ کتاب کی اصل ہیں، اور دوسری وہ ہیں جن کے معنی میں اشتباہ ہے، تو وہ لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے وہ لوگوں میں فتنہ پھیلانے کی غرض سے اور ان آیات کا غلط معنی تلاش کرنے کے لیے ان متشابہ آیتوں کے پیچھے پڑتے ہیں، حالانکہ ان کا صحیح مطلب اللہ ہی کو معلوم ہے، اور پختہ علم والے کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے، یہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہے، اور عقل والے ہی نصیحت مانتے ہیں۔ ناظرین اکرام، قرآن پاک میں 2 طرح کی آیتیں ہیں، محکم اور متشابہ۔ محکم یعنی جن کے معانی میں کوئی اشتباہ نہیں، کوئی شبہ نہیں، کوئی شک نہیں، بلکہ قرآن سمجھنے کی اہلیت رکھنے والے کو آسانی سے وہ سمجھ آ جاتے ہیں۔ اور دوسری جو آیتیں ہیں وہ متشابہ کہلاتی ہیں، یعنی جن کے ظاہری معنی یا تو سمجھ ہی نہیں آتے، جیسے حروف مقطعات وغیرہ، الف لام میم حامیم وغیرہ، یعنی بعض صورتوں کے شروع میں یہ استعمال کیے گئے، ان کا معنی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی ہی جانتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کے بتائے سے اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں۔ اور بعض ایسی آیتیں ہیں جن کے ظاہری معنی تو سمجھ آتے ہیں لیکن وہ معنی مراد نہیں ہوتے، جیسے اللہ تعالیٰ کے لیے ید آیا قرآن میں، ہاتھ، اللہ تعالیٰ کے لیے وجہ یعنی چہرہ، ان کے ظاہری معنی ہمیں معلوم ہے لیکن کیا مراد ہے، حقیقی معنی کیا ہے، ان میں احتمالات ہیں، اور کون سا معنی اللہ کی مراد ہے یہ اللہ عز و جل ہی بہتر جانتا ہے۔ اسے متشابہ کہا جاتا ہے۔ پہلی قسم یہ محکم ہے، اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ آیتیں جو ہیں یہ کتاب کی اصل ہیں، یعنی احکام شرعیہ میں انہی کی طرف رجوع کیا جاتا ہے، حلال و حرام میں انہی پر عمل کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر 2 گروہوں کا تذکرہ کیا گیا، فرمایا گیا الذین فی قلوبہم زیغ، وہ لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے۔ تو ایک گروہ وہ ہے جو گمراہ ہے، بد مذہب ہے، جو اپنی خواہشات نفسانی کے پابند ہیں اور متشابہ آیات کے ظاہری معنی لیتے ہیں، جو کہ سری گمراہی بلکہ بعض صورتوں میں کفر ہو جاتا ہے۔ یا ایسے لوگ متشابہ آیات کی غلط تعویلیں، غلط معنی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور دوسرا گروہ جو بیان کیا گیا وہ ہیں سچے مومن، جو متشابہ آیات کے معنی کو سمجھے یا نہ سمجھے لیکن وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ محکم اور متشابہ سارے کا سارا قرآن ہمارے رب کی طرف سے ہے اور ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو معنی متشابہ کی اللہ تعالیٰ کی مراد ہے وہی حق ہیں، اور اس کا نازل فرمانا یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت میں داخل ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو متشابہات کا علم عطا فرماتا ہے کہ نہیں، یہ ایک سوال ہے،
اور محققین علماء نے فرمایا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اس سے عرفہ و اعلیٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اس کا علم عطا نہ فرمائے، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے اولیاء کو بھی اس کا علم ملتا ہے۔ اسی طرح اس آیت میں علم میں پختہ لوگوں کا بھی ذکر کیا گیا، والراسخون فی العلم، جو علم میں پختہ ہیں، وہ جو زبردست بات کہتے ہیں، یقولون آمنا بھی، ہم ایمان لائے، سمجھ آئے یا نہ آئے۔ ان کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ راسخ فی العلم وہ عالم باعمل ہے جو اپنے علم کی پیروی کرنے والا ہو۔ اور مفسرین کا ایک قول یہ ہے کہ راسخ فی العلم وہ ہیں جن میں یہ 4 صفتیں اور یہ 4 باتیں ہوں۔ نمبر 1، اللہ عز و جل کا تقوی، لوگوں کے ساتھ تواضع، دنیا سے زہد یعنی بے پرواہی، اور نفس سے مجاہدہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے تھے کہ میں راسخین فی العلم سے ہوں، اور حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمایا کہ میں ان میں سے ہوں جو متشابہ کی تعویل جانتے ہیں۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بزرگوں کو، صحابہ کو اور اولیاء علماء کو اللہ تعالیٰ نے حضور کے صدقے میں یہ علم عطا فرمائے۔ اسی طرح اس آیت میں یہ بھی فرمایا گیا اولو الالباب، عقل والے نصیحت مانتے ہیں۔ تو عقل یہ بڑی اہم عطا ہے اللہ کی اور بہت بڑی نعمت ہے، اور عقل میں بڑی فضیلت ہے، بڑی خوبی ہے، اور عقل کے ذریعے ہی ہدایت اور نصیحت ملتی ہے۔ لیکن یہ یاد رہے کہ جس عقل سے ہدایت نہ ملے وہ عقل تو بدترین حماقت ہے۔ جیسے طاقت اچھی چیز ہے، لیکن جو طاقت ظلم کے لیے استعمال ہو، پھر وہ طاقت نہیں ہے، وہ کمزوری ہے، بلکہ اس سے بھی بدتر ہے، کیونکہ جہنم کی طرف وہ لے جا رہی۔ آگے آیت نمبر 8 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ ترجمہ، اے ہمارے رب، تو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی ہے، اس کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، بے شک تو بڑا عطا فرمانے والا ہے۔ ہدایت ملنا ناظرین یہ بھی بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اس کا فائدہ تبھی ہے جب یہ باقی بھی رہے۔ اگر ساری زندگی کوئی ہدایت پر رہے لیکن مرتے وقت ہدایت چھن جائے تو ایسی ہدایت کا کوئی فائدہ نہیں۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ اسی لیے بڑے سے بڑے مومن کو بھی اپنے خاتمے کے بارے میں خوف زدہ رہنا چاہیے، اور لمحہ بھر کے لیے بھی برے خاتمے سے اسے بے خوف نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس آیت مبارکہ میں جو دعا ہے اسے بھی بکثرت مانگتے رہنا خاتمہ بالخیر کے لیے مفید علماء نے بتایا ہے۔ اب آپ اس کو یوں سمجھیے، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے، اس بات کو کہ ایک شخص ہے جو زندگی بھر غیر مسلم رہا، لیکن انتقال سے 1 گھنٹہ پہلے اس کا دل جو تھا وہ بدل گیا، اسلام کی حقانیت وہ جان گیا، اور وہ سچے دل سے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، تو اس کی ساری پچھلی زندگی کی خطائیں بھی معاف ہو گئیں، کفر بھی معاف ہو گیا، اور اب وہ ایک سچا پکا مسلمان ہے۔ اور اب 1 گھنٹے بعد اس کا انتقال ہو گیا تو وہ تو مسلمان ہو کر ایک جنت کی گویا سند لے کر اللہ پاک کی بارگاہ میں گیا، اس نے کلمہ بھی پڑھ لیا، اور اس طرح سے اس کا خاتمہ کتنا اچھا ہوا۔ تو اسی طرح ایک بندہ ہے جو پوری زندگی مسلمان رہا، نیکیاں بھی کرتا رہا، حج زکوٰۃ بھی کیے، زکوٰۃ بھی دی، نمازیں بھی پڑھی، لیکن انتقال سے 1 گھنٹہ پہلے، 1 دن پہلے، یعنی اپنے خاتمے سے پہلے وہ اسلام سے پھر گیا۔ اب آپ خود ہی اس کا نتیجہ سمجھ سکتے ہیں کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، کہ اب اس کا جس طرح خاتمہ ہوگا، اگر معاذ اللہ کفر پر وہ مرتا ہے تو پھر وہ کیسے مسلمان کہلائے گا؟ یقیناً اس کا انجام بھی غیر مسلموں والا ہوگا، اور معاذ اللہ ہمیشہ کی خرابی اس کا مقدر ہو جائے گی۔ تو خاتمے پر جو ہے وہ دار و مدار ہے کہ انجام، ویسے بھی بڑے بوڑھوں سے ہم نے سنا ہی ہے نا کہ انجام کو دیکھ کر کسی کام کا آغاز کرنا چاہیے، تو اپنے انجام کے لیے ڈرنا بھی چاہیے کہ انجام اچھا ہو جائے، میرا انجام، میرا خاتمہ اچھا ہو جائے، کہ میں جس طرح آج اسلام میں ہوں، ہدایت پر ہوں، اللہ کی رحمت ہے، اللہ پاک مجھے اسلام ہی پر استقامت دیتے ہوئے موت عطا کرے کہ میں ایمان پر دنیا سے جاؤں۔ یہ بہت بڑی عطا ہے۔ غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے فرمایا تھا کہ لوگ کہہ رہے ہیں عید ہے، لیکن میرے لیے عید کا دن وہ ہوگا جس دن میں ایمان کو سلامت لے کر اس دنیا سے جاؤں گا، تو وہ دن میرے لیے عید کا دن ہوگا، وہ خوشی کا دن ہوگا۔ تو ہمیں بھی ان بزرگوں کی سوچ سے اپنے لیے یہ نقطہ حاصل کرنا چاہیے کہ ایمان کو سلامتی کے ساتھ
دنیا سے لے جانا ہے، اور اس کے لیے فکر کرنی ہے، سوچنا ہے، اور ان کاموں سے بھی بچنا ہے کہ جو ایمان کو ضائع کر دیتے ہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالی آیت نمبر 9 میں ارشاد فرماتا ہے، ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ ترجمہ، اے ہمارے رب، بے شک تو سب لوگوں کو اس دن جمع کرنے والا ہے جس میں کوئی شبہ نہیں، بے شک اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ ناظرین، یہ بات تو طے ہے کہ اللہ جھوٹ سے پاک ہے، لہٰذا وہ وعدہ خلافی بھی نہیں فرماتا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف جھوٹ بولنے کی نسبت کرنا قطعی کفر ہے، اور یہ کہنا کہ جھوٹ بول سکتا ہے یہ بھی کفر ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی فتاوی رضویہ کی 15ویں جلد میں اس حوالے سے بڑی تفصیل بیان فرمائی ہے، جس کو پڑھنا ہو وہ سبحان السبوح عن کذبی عیب مقبوح، جس کا مطلب ہے جھوٹ جیسے بدترین عیب سے اللہ پاک کے پاک ہونے کا بیان۔ یہ کتاب جو ہے ہو سکے تو پڑھ لیں جن کو مزید ڈیٹیل چاہیے ہو۔ ایک اور بھی کتاب ہے دامان باغ سبحان السبوح، یہ بھی مفید رہے گا اس کو پڑھنا۔ اللہ تبارک و تعالی سچ والا ہے، سچائی کو پسند فرماتا ہے، اور وہ جھوٹ سے پاک ہے۔ یہ مسلمانوں کا سچا عقیدہ ہے، اور وہ وعدہ خلافی بھی نہیں فرماتا۔ آگے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا واولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم واللہ شدید العقاب۔ ترجمہ، بے شک کافروں کے مال اور ان کی اولاد اللہ کے عذاب سے انہیں کچھ بھی بچا نہ سکیں گے، اور وہی دوزخ کا ایندھن ہے۔ جیسا فرعون کے ماننے والوں اور ان سے پہلے لوگوں کا طریقہ تھا، انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تو اللہ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا، اور اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ ناظرین کرام، آیت نمبر 10 اور 11 میں اللہ تبارک و تعالی نے کفار کی اور پچھلے کچھ لوگوں کی مثال دی ہے۔ فرمایا کدأب آل فرعون والذین من قبلہم، جیسا فرعون کے ماننے والوں اور ان سے پہلے لوگوں کا طریقہ تھا، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے کافروں کا طریقہ ویسا ہی ہے جیسے فرعون کے ماننے والوں اور ان سے پہلے لوگوں کا طریقہ تھا، کہ انہوں نے بھی ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان کافروں نے بھی ہماری آیات کو جھٹلایا۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا، اسی طرح ان کے گناہوں پر بھی ان کی پکڑ فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں اور اس کے رسولوں کو جھٹلانے والوں پر اللہ تعالیٰ کا بڑا سخت عذاب ہے۔ اللہ پاک ہمیں آیتوں کو جھٹلانے سے اور نہ ماننے سے محفوظ فرمائے۔ آگے ارشاد فرماتا ہے، قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِهَادُ۔ ترجمہ، ان کافروں سے کہہ دو کہ عنقریب تم مغلوب ہو جاؤ گے اور دوزخ کی طرف ہانکے جاؤ گے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جب بدر میں کفار کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شکست دے کر مدینہ طیبہ واپس تشریف لائے تو یہودیوں نے کہا کہ قریش تو فنون حرب یعنی جنگی طریقوں سے ناآشنا ہے، اسی لیے شکست کھا گئے، اگر ہم مقابلے میں ہوتے تو پتہ چل جاتا کہ لڑنے والے کیسے ہوتے ہیں۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور انہیں یہ خبر دی گئی کہ وہ دنیا میں بھی مغلوب ہوں گے، قتل کیے جائیں گے، گرفتار کیے جائیں گے، اور ان پر جزیہ مقرر کیا جائے گا، اور پھر آخرت تو آخرت ہے، اس میں دوزخ کی طرف انہیں ہانکا جائے گا۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، کچھ ہی عرصے میں ان یہودیوں پر جو مصائب تھے وہ پہنچے، اور اسلام کی حجت پوری ہوئی، قتل بھی ہوئے، گرفتار بھی ہوئے، اور پھر انہیں خیبر کی طرف بھگا دیا گیا، جزیہ بھی مقرر کیا گیا، اور قیامت کے دن ان کے لیے جہنم کا عذاب بھی موجود ہے۔ آگے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء
ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار۔ ترجمہ: بے شک تمہارے لیے ان دو گروہوں میں بڑی نشانی ہے جنہوں نے آپس میں جنگ کی۔ ان میں ایک گروہ تو اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا اور دوسرا گروہ وہ کافروں کا تھا جو کھلی آنکھوں سے مسلمانوں کو خود سے دگنا دیکھ رہے تھے، اور اللہ اپنی مدد کے ساتھ جس کی چاہتا ہے تائید فرماتا ہے۔ بے شک اس میں عقل مندوں کے لیے بڑی عبرت ہے۔ ناظرین کرام، یہ آیت غزوہ بدر کے متعلق نازل ہوئی اور اس میں یہودیوں یا تمام کافروں یا مسلمانوں یا سبھی کے لیے خطاب ہے، کیونکہ غزوہ بدر میں مسلمانوں اور کافروں سب کے لیے نصیحت اور عبرت موجود ہے۔ اور یہ غزوہ 17 رمضان 2 ہجری جمعے کے دن ہوا تھا۔ اس میں کفار تقریباً 1000 تھے اور سامان جنگ بھی بہت زیادہ تھا۔ مسلمانوں کی تعداد تقریباً 313 تھی اور اکثر ان میں نہتے تھے۔ مسلمانوں کے پاس 2 گھوڑے، 6 زرہیں، 8 تلواریں اور صرف 70 اونٹ تھے۔ اس کے باوجود مسلمانوں کو اللہ نے کامل فتح دی اور کفار کو شکست فاش ہوئی، اور یہ فتح بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی بن گئی۔ ناظرین کرام، اس آیت میں ایک اور بات ارشاد فرمائی، یرونہم مثلیہم، یعنی وہ انہیں خود سے دگنا دیکھ رہے تھے۔ یہ جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ کی ایک مدد تھی۔ ایک مدد تو فرشتے نازل فرما کر ہوئی، پھر جب ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی تھی تو مسلمانوں کی نظروں میں کافروں کو اور کافروں کی نظروں میں مسلمانوں کو کم کر کے دکھایا گیا تاکہ مسلمانوں کا حوصلہ بڑھے اور وہ خوف زدہ نہ ہو، اور کافر مسلمانوں کو کم دیکھ کر لڑائی کے لیے اور آگے بڑھیں، اور جب جنگ شروع ہو تو بزدلی نہ کریں۔ پھر جب یہ لڑائی شروع ہوئی تو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں دگنا کر دیا، اور اس کا یہ بھی معنی ہو سکتا ہے کہ کفار نے مسلمانوں کو خود سے دگنا دیکھا، یعنی مسلمانوں کی تعداد کفار کو 2000 نظر آئی، یا اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں نے کفار کو خود سے دگنا دیکھا، یعنی مسلمانوں کی تعداد 313 تھی تو وہ انہیں 626 نظر آئے، یعنی کفار زیادہ تھے لیکن وہ انہیں کم نظر آئے۔ بہرحال یہ صورتیں جو بیان کی گئیں ان میں کہیں نہ کہیں مسلمانوں کی مدد ہے، اور کفار کا ایک ٹریپ بھی ہے کہ کس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد سے مسلمانوں کی ہیبت یہ کفار کے دلوں پر بھیجی گئی، اور اس طرح سے اس تائید ایزدی سے مسلمان وہ بے سر و سامانی کی کیفیت کے باوجود جنگ میں آگے بڑھ گئے، فتح یاب ہوئے، اور اس سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے اپنی مدد سے فاتح کرے، غالب کرے، اور یہ اللہ کی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے ماننے والوں کی ضرور مدد فرماتا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب۔ ترجمہ: لوگوں کے لیے ان کی خواہشات کی محبت کو آراستہ کر دیا گیا، یعنی عورتوں اور بیٹوں اور سونے چاندی کے جمع کیے ہوئے ڈھیروں اور نشان لگائے گئے گھوڑوں اور مویشیوں اور کھیتیوں کو ان کے لیے مزین یعنی آراستہ کر دیا گیا۔ یہ سب دنیاوی زندگی کا ساز و سامان ہے، اور صرف اللہ کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے۔ ناظرین کرام، لوگوں کے لیے من پسند چیزوں کی محبت کو خوشنما بنا دیا گیا، یہ ایک فیکٹ ہے جو قرآن نے اس آیت میں بیان کیا۔ آپ دیکھیں، عورتیں، بیٹے، مال، اولاد، سونا چاندی، کاروبار، باغات، عمدہ سواریاں، بہترین مکانات، ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں رچی ہوئی ہے، اور اس آراستہ کیے جانے اور ان چیزوں کی محبت کو پیدا کرنے کے بھی اپنے مقاصد ہیں، اور اس کا مقصد یہ بھی ہے کہ خواہش پرستوں اور خدا پرستوں کے درمیان فرق بھی ظاہر ہو جائے۔ چنانچہ سورہ کہف کی آیت نمبر 7 میں بھی اللہ پاک نے واضح ارشاد فرمایا ہے کہ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا، بے شک ہم نے زمین پر موجود چیزوں کو اس لیے زینت بنایا، لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ ہم لوگوں کو آزمائے کہ ان میں عمل کے اعتبار سے کون اچھا ہے۔ چنانچہ یہ چیزیں ایسی مرغوب ہوئیں کہ کافر تو بالکل ہی آخرت سے غافل ہو گئے، کفر میں جا پڑے، جبکہ دوسرے لوگ بھی انہی چیزوں کی محبتوں کے اسیر ہو گئے۔ حالانکہ یہ تو دنیاوی زندگی گزارنے کا سامان ہے کہ اس سے کچھ عرصہ نفع پہنچتا ہے، پھر یہ سامان دنیا فنا ہو جاتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ دنیا کے سامان کو ایسے کام میں خرچ کرے جس میں اس کی عاقبت کی درستی اور آخرت کی سعادت ہو۔ یہ تمام چیزیں اگر دنیا کے لیے رکھی جائیں تو دنیا ہیں،
اور اگر اطاعت الہی میں اپنے دین کی حفاظت اور اللہ کی اطاعت میں معاونت کے لیے ہوں، یعنی ان کے ذریعے اللہ کی عبادت پر مدد حاصل کرے، تو پھر یہی چیزیں قرب الہی کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مالدار تھے، لیکن آپ کا مال دنیا نہیں دین تھا۔ اس کے ساتھ یہ بھی فرمایا گیا کہ دنیا کا سامان تو محض ایک سامان ہے، تھوڑے دنوں کے استعمال کی چیزیں ہیں، رغبت اور محبت اور حرص و طلب کے قابل تو اللہ کی رضا کا مقام یعنی جنت ہے، لہٰذا اس کی رغبت کرنی چاہیے اور اس کے حصول کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہمارے لیے اس آیت میں بہت اعلیٰ درس ہے۔ ہم مسلمانوں کی آج اکثریت انہی دنیاوی چیزوں کی محبت میں مبتلا ہے، اہل خانہ اولاد کی وجہ سے حرام مال کمانا، مال و دولت کو اپنا اصلی مقصود سمجھنا، اسی کے لیے دن رات کوشش کرنا، بینک بیلنس بڑھانے کی طرف ہی راغب رہنا، اپنے اثاثوں میں اضافے پر اضافے کی ترکیبیں سوچتے رہنا، بہترین لباس، عمدہ مکانات اور شاندار گاڑی ہی تقریباً ہر کسی کا مقصود و مطلوب بن گیا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ کو سامنے رکھ کر ہمیں بھی اپنی زندگی پر غور کرنا چاہیے کہ یہ چیزیں ہونا غلط نہیں ہیں، اولاد، مال، دولت، اچھا گھر، اچھا لباس وغیرہ، لیکن صرف انہی کے حصول کے لیے زندگی گزارنا اور ان میں تھوڑی بہت کمی بیشی ہو جائے تو بندہ بے چین ہو جائے، اور اگر ان میں بہت ساری فراوانی ہو گئی اور یہ سب حاصل ہو گیا تو باقی نماز ہو رہی ہے کہ نہیں، قرآن پڑھ رہا ہے کہ نہیں، شریعت کے احکام پہ عمل ہو رہا ہے کہ نہیں، والدین کی خدمت ہو رہی ہے کہ نہیں، ان چیزوں کو بالائے طاق رکھ کے خوش ہو جانا کہ بس دنیا کا مقصود مل گیا، پیسہ بہت آ گیا، بینک بیلنس بڑھ گیا، اثاثے بڑھ گئے اور کپڑے اچھے ہیں، گاڑی اچھی ہے، تو آخرت معاذ اللہ جیسے کہ اس کا کوئی تعلق ہی نہیں مجھ سے، اس طرح کا اگر ہمارا لائف اسٹائل ہے تو پھر سوچنا چاہیے کہ ہم کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم گویا نقل کی طرف راغب ہیں اور اصل یعنی جنت سے پیچھے ہٹے ہوئے ہیں، جو کہ اصل ہے اور جو حقیقی اللہ کی رضا کا مقام ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی رضا والے گھر جنت کے لیے کوششیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور انشاءاللہ زندگی رہی تو آیت نمبر 15 سے سورہ آل عمران کی اگلے درس میں سنیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔